نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان پارہ 27 سورہ الرحمن رکوع 1 آیت نمبر 5 شمس و قمر آفتاب و مہتاب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے دو بڑے نعمتیں ہیں جو علویات میں سے ہے، اور سارے عالم کا نظام ان دونوں سیاروں کی حرکات اور ان کی شعاعوں سے وابستہ ہے۔ لفظ حسبان کے حوالے سے بعض اہل علم کا قول ہے کہ حسبان حساب سے مصدر ہے، غفران، سحبان اور قرآن کی طرح، اور بعض اہل علم کا قول ہے کہ حساب کی جمع ہے۔ اگر مصدر ہو، حسبان حساب سے مصدر ہو، تو آیات کا مطلب یہ ہوگا کہ شمس و قمر کے حرکات جن پر انسانی زندگی کے تمام کاروبار کا دار و مدار ہے، دن رات کے اختلاف کا دار و مدار ہے، موسموں کے تبدیلی کا دار و مدار ہے، سال، مہینوں، تاریخوں کے تعین کا دار و مدار ہے، آفتاب و مہتاب کے تمام حرکات اور دوروں کا ایک محکم نظام، ایک خاص حساب اور خاص اندازے سے چل رہا ہے۔ اور اگر حسبان کو حساب کا جمع مان لیا جائے، حسبان کو حساب کا جمع قرار دیا جائے، تو معنی یہ ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک کے دوروں کا الگ الگ حساب ہے، مختلف قسم کے حسابوں پر نظام شمسی اور نظام قمری چل رہا ہے، اور حساب بھی ایسا محکم ہے، مضبوط ہے کہ لاکھوں سال گزر گئے کہ اس میں ایک منٹ، ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آیا ہے۔ موجودہ دور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس کا عروج ہے اور سائنس کے عروج کا زمانہ ہے۔ حیرت انگیز ایجادات نے عقل مندوں کو متحیر کر رکھا ہے، حیران کر دیا ہے، لیکن اس انسانی مصنوعات اور اللہ کی تخلیقات میں بہت بڑا فرق ہے۔ مشین یا کوئی بھی ٹیکنالوجی یا کوئی بھی مشینری کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، کتنی ہی مستحکم کیوں نہ ہو، کچھ عرصہ بعد اس میں مرمت کی ضرورت ضرور پڑنی پڑتی ہے، ضرور کرنی پڑتی ہے۔ کم از کم اگر مشین ہے تو اس میں آئل چینج کرنا، گریس کی تبدیلی اور کچھ نہ کچھ مرمت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جاری ہوئی مشینیں کتنی عجیب مخلوقات ہیں کہ نہ کبھی مرمت کا محتاج اور نہ کبھی ان کے رفتار میں کوئی فرق آیا ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، نجم آیات مذکورہ میں اس درخت کو کہا جاتا ہے جس کے بیل پھیلتی ہے، تنا نہیں ہوتا، اور شجر تندار درخت کو کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے درخت، خواہ بیل والے ہو یا تننے والے ہو، شاخوں والے ہو، سب کے سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔
سجدہ کا معنی ہے غایت تذلل، انتہائی تعظیم اور اطاعت، اور ظاہر ہے کہ سجدہ اطاعت اور اتباع اور فرمانبرداری کی علامت ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہاں یہ ہے کہ ہر ایک درخت، پودے اور بیل اور اس کے پتوں، اس کے پھولوں اور پھلوں کو اللہ تعالی نے جن خاص امور پر لگایا ہے، جن کاموں پر لگایا ہے، انسان کے فوائد و ثمرات کے لیے بنایا ہے، گویا کہ ان کے ایک ڈیوٹی مقرر کر دی گئی ہے، ایک مخصوص قسم کے فرض منصبی ان کو مفوض کی ہے۔ یہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہے، حکم ربانی کے مطابق وہ چل رہے ہیں۔ حکم الہی سے تقدیم تاخیر اختیار نہیں کر سکتے۔ عالمی انسانیت کو خصوصاً اور پورے عالم کو عموماً فوائد اور ثمرات پہنچاتا ہے۔ اس تکوینی اور جبری اطاعت حق کو آیات مذکورہ میں سجدہ سے تعبیر فرمایا، اور ویسی بھی کائنات عالم میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی مصنوعات ہیں، مخلوقات ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح اور تحلیل بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، نہیں ہے کائنات عالم میں کوئی چیز مگر وہ اللہ کے تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں۔ باقی وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہمارے سمجھ سے بالا تر ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیسے وہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، کیسے سجدہ کرتے ہیں، کس طریقے سے تسبیح اور تحلیل بیان کرتے ہیں۔ وہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، اتنی استعداد نہیں ہے کہ ہم اس کا ادراک کر سکے اور ان کا احساس کر سکے۔ ہم ناقص العلم ہے، انسانیت کے اندر اتنی علم نہیں ہے کہ وہ حیوانات، نباتات، جمادات کی تسبیح کو سمجھ لے۔ یہ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ الشمس والقمر، سورج اور چاند، آفتاب و مہتاب، بحسبان، ایک حساب سے چل رہے ہیں، والنجم، اور پودے، والشجر، اور درخت، یسجدان، سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ کے سامنے سرب سجود ہونا چاہیے، سجدہ اللہ کے سامنے ہونا چاہیے۔ خدا کے ماننے والے نے جھکتا مزاروں پر، نہ قبروں پر، نہ قبو پر، نہ قبروں کے میناروں پر۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔